اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کی تاریخ کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تفسیر قرآن کی تاریخ ہسٹری جو ہے 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 4 ادوار۔ ادوار جو ہے دور کی جمع ہے، دور کی جمع ادوار ہے، تو 4 ادوار پر تفسیر قرآن کی تاریخ تقریباً 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے جو کہ عرب کی زبان ہے، تو اسی لیے صحابہ کرام چونکہ عرب کے رہنے والے ہیں، تو قرآن جب عربی زبان میں نازل ہوا تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی، کیونکہ انہی کی زبان میں قرآن اترا ہے تو وہ کلام کو سمجھ لیتے تھے۔ ہاں بعض وقت یہ ہوتا تھا اگر کسی معنی میں سمجھنے میں ان کو دشواری ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ معنی، اس کا جو لفظ کا معنی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے اس کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھاتے۔ اور بعض وقت سرکار دو علیہ وسلم صحابہ کے پوچھنے سے پہلے ہی سرکار خود ہی جو ہے آیت کے معنی وغیرہ اس کو پر تفسیر اس کی بتا دیتے تھے، کھول کر اس کو سمجھا دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے اسی دور میں قرآن مجید کی تفسیر کی ابتدا ہوئی، سرکار دو علیہ وسلم ہی کے دور میں قرآن کی تفسیر کی ابتدا ہوئی، یعنی آغاز ہوا۔ تو یہ جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے یہ کب سے ہوتی چلی آ رہی؟ اسی وقت سے ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے۔ تفسیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ، اس کو تفصیل کے ساتھ، مطلب ہر آیت کو جو ہے، اب یہ آیت ہے تو یہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، ناسخ ہے کہ منسوخ ہے یہ آیت۔ تفسیر کا معنی وضاحت، واضح کر دینا، یعنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو تفسیر کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے ہوئی، پہلا دور وہ ہے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور حکمت سکھاتے، کتاب کا علم دیتے، قرآن کا علم دیتے، ان کو پاک کرتے، تزکیہ کرتے ان کا۔ یہ سرکار دو عالم وسلم کے آنے کا مقصد ہے، اور حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے صحابہ کو سنائی، اس کی تفسیر بھی کی، اس کو صحابہ کو اچھی طرح سے کھول کھول کر سمجھایا۔ یہ پہلا دور تھا تفسیر کے ابتدا ہونے کا۔ تفسیر کا آغاز کب سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے ہوا۔ یہ پہلا دور تھا تفسیر کا۔ دوسرا دور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، آپ دنیا سے جب پردہ فرمائے، تو صحابہ کرام کا مقدس زمانہ آیا، اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ صحابہ وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، براہ راست سرکار سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ ان میں سے بعض صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ انہوں نے اہل زبان ہونے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اپنی زبان دانی کہتے ہیں پہچان کو، اپنی زبان دانی پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا اور اس کے اسرار و رموز کی معلومات حاصل کی۔ حالانکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، تو صحابہ تو عرب کے رہنے والے ہیں، تو پھر ان کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کریں، سرکار سے پوچھ لیا کرتے تھے، سرکار سے تعلیم حاصل کرے اس کی۔ مشہور تابعی عالم حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے، کون فرما رہے ہیں؟ تابعی ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کو آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ جس نے پایا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں۔ تو مشہور یہ تابعی ہے جن کا نام حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے
جب تک کہ ہم ان آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ صحابہ خود ہمیں یہ بات بتائے ہیں کہ جب وہ قرآن سرکار سے سیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور جب تک آگے نہیں بڑھتے تھے کہ اس کا علمی اور عملی تمام باتوں کو، اس کی جب معلومات اس کی تمام جب تک حاصل نہ کر لے، جب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ صحابہ کے دور میں صحابہ کو جب پریشانی دشواری ہوتی تھی قرآن کو سمجھنے، تو وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں، حضور سے وہ قرآن کو سیکھتے تھے۔ اب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جو دوسرے تابعی لوگ تھے، جب ان کو قرآن سمجھنے میں مشکل ہوتی تو دشواری ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ سے سیکھتے تھے، صحابہ سے معلوم کرتے تھے۔ تو شروع سے یہ تفسیر کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات یاد رہے کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے مکمل قرآن عظیم کی تفسیر ذکر کی، بلکہ ان کی تفسیر کا محور کسی لفظ کی وضاحت، لغت سے اجتہاد، شان نزول کا بیان اور ناسخ و منسوخ وغیرہ کا ذکر تھا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خود اہل زبان تھے اور لغت عرب کے اسلوب و بیان سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہیں پوری قرآن کی تفسیر کی حاجت نہ تھی۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی واضح کر دی ہے کہ صحابہ کرام نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قرآن کی تفسیر بیان نہیں فرمائی۔ کیوں؟ وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے، تو پوری قرآن کی تفسیر ان کو جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ چیز کی تفسیر وہ جانتے تھے، اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قرآن کی تفسیر نہیں بیان کی، اور نہ ہی کسی صحابہ کرام نے بھی پوری قرآن کی تفسیر بیان نہیں فرمائی، کیونکہ وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے۔ وہی باتیں وہ سیکھتے تھے جس کے بارے میں ان کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ تو تفسیر بیان کرنے والے جو مشہور صحابہ کرام ہیں، ان کے یہاں پہ کچھ نام بھی ذکر کیے ہیں مفسر نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چند صحابہ اکرام کے نام یہاں پہ ذکر کیے جو قرآن کی تفسیر کیے ہیں، لیکن بات یہاں پہ واضح یہ بھی کر دی ہے کہ یہ صحابہ اکرام نے پوری قرآن کی تفسیر بیان نہیں فرمائی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی۔ بہرحال آج کے درس میں ہم کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ قرآن کی تفسیر کا دور کب سے شروع ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے قرآن کی تفسیر کی ابتدا ہوئی، قرآن کی تفسیر کا آغاز ہوا۔ صحابہ اکرام جو بھی معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، اور وہاں پہ پوچھتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بتاتے تھے، ان کو اس کا جواب دیتے تھے، اس کے معنی سمجھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پھر تابعین حضرات کو جب سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، صحابہ سے پوچھ لیتے تھے تو صحابہ اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ تو یہ 2 دور آج ہم نے جانے ہیں تفسیر کے، پھر ابھی اور 2 دور باقی ہے۔ 4 دوروں پر مشتمل ہے، 4 ادوار پر مشتمل ہے تفسیر کی تاریخ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کل ہم انشاءاللہ اور 2 دور کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باہر تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔